کیا آپ نے کبھی کسی ایسے چیلنج کا سامنا کیا ہے جو ناممکن لگتا تھا؟ شاید آپ کسی ایسی صورتحال میں رہے ہوں جہاں حالات آپ کے خلاف تھے اور کامیابی ناممکن لگ رہی تھی۔ تو آج کی یہ تفسیر آپ کے لیے ہے۔ ہم جدون کے مدیانیوں کے خلاف مشن کی کہانی میں جھانک رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو دکھاتی ہے کہ خدا کس طرح سب سے غیر متوقع طریقوں سے غیر معمولی فتوحات عطا کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا بنیادی پیغام یہ ہے: جب ہم ایمان اور فرما برداری کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ہماری کمزوریوں کو اپنی طاقت ظاہر کرنے اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جب ہم قصصات تیرا کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم جدعون کو مدیانی لشکر کے کنارے پر پاتے ہیں۔ خدا جو جدعون کے خوف سے واقف تھا اسے آخری حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے۔ جدعون ایک مدیانی سپاہی کو اپنے دوست کو ایک خواب سناتے ہوئے سنتا ہے جس میں جو کی ایک روٹی لشکر میں لڑکتی ہے اور ایک خیمے کو گرا دیتی ہے۔ اس کے دوست کی تعبیر بالکل واضح ہے: یہ جدعون کی تلوار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے مدیانیوں کو اور پورے لشکر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ قضا 7:14۔ خدا ہمارے خوف اور کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ اکثر ہمیں اسی وقت کوئی نہ کوئی حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ جدعون کا رد عمل فوری ہوتا ہے۔ وہ عبادت کرتا ہے، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی سب سے غیر معمولی جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک سامنے آتی ہے۔ نرسنگی، خالی گھڑوں اور مشعلوں سے مسلح، جدعون اور اس کے 300 آدمی مدیانی لشکر کو گھیر لیتے ہیں۔ جدعون کے اشارے پر وہ نرسنگی بجاتے ہیں، اپنے گھڑے توڑتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں: خداوند اور جدعون کی تلوار۔ نتیجہ: مدیانی لشکر میں مکمل افراتفری مچ جاتی ہے، دشمن ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور خوف کے مارے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ غیر معمولی فتح ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتی۔ خدا کے طریقے اکثر انسانی منطق کو چیلنج کرتے ہیں۔ نرسنگی اور مشعلیں عام طور پر جنگی ہتھیار نہیں ہوتے، لیکن خدا کے ہاتھ میں یہ فتح کے آلات بن جاتے ہیں۔ فرما برداری خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے کی کنجی ہے۔ جدعون اور اس کے آدمیوں نے خدا کی غیر معمولی ہدایات پر مکمل عمل کیا اور خدا نے ان کی فرما برداری کے ذریعے کام کیا۔ جب خدا ہماری طرف سے لڑتا ہے تو ہماری کمزوریاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل تعداد میں بہت کم تھے، لیکن جب خدا ان کے ساتھ تھا تو تعداد کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ کہانی صرف اسی ابتدائی فتح پر ختم نہیں ہوتی۔ جدعون بھاگتے ہوئے مدیانیوں کا تعاقب کرتا ہے اور راستے میں کئی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ جب وہ سکوتے اور فنی ایل کے لوگوں سے مدد مانگتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں اور اس کی حتمی فتح پر شک کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا کے بلاوے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، لیکن ہمارا ایمان ہمیشہ خدا پر ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں پر۔ جدعون کی ثابت قدمی رنگ لاتی ہے۔ وہ مدیانی بادشاہوں، زیبا اور زلمانہ کو گرفتار کر لیتا ہے اور مکمل فتح حاصل کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک اہم لمحہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل جدعون کی قیادت سے متاثر ہو کر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان پر حکومت کرے۔ جدعون کا جواب قضا 8:23 میں قابل غور ہے: میں تم پر حکومت نہیں کروں گا اور نہ ہی میرا بیٹا تم پر حکومت کرے گا۔ رب تم پر حکومت کرے گا۔ یہ جواب جدعون کی اس سمجھ کو ظاہر کرتا ہے کہ فتح خدا کی تھی، نہ کہ اس کی اپنی۔ بالکل جدعون کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ جلال خدا کو دینا چاہیے اور اسے کبھی اپنے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے
میں آپ کے ساتھ ایک ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں جو ان سچائیوں کو واضح کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اپنی خدمت کے ابتدائی دنوں میں خدا نے مجھے 2 دوستوں کے ساتھ ایک کمیونسٹ یوتھ فیسٹیول میں شامل ہونے اور خوشخبری پھیلانے کے لیے بلایا۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ہم صرف 3 نوجوان تھے اور ہمارے سامنے 1 لاکھ کمیونسٹ نوجوان تھے جنہیں ساری زندگی الحاد کی تعلیم دی گئی تھی۔ لیکن خدا نے معجزانہ طریقوں سے مدد فراہم کی۔ ہمارے پاس وہاں پہنچنے کے وسائل نہیں تھے، لیکن جب ہم نے یہ شیئر کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں یہ کام کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تو اس نے لوگوں کے دلوں کو ہماری مدد کے لیے متحرک کیا۔ طلباء، پادری، کلیسیائے اور دوستوں نے ہمارے مشن کے بارے میں سنا اور ضروری فنڈز فراہم کیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے جدعون اور اس کے 300 آدمی، جو تعداد میں بہت کم اور وسائل سے محروم تھے۔ ہمارے پاس خدا کا وعدہ تھا اور اس کی فراہمی۔ ہم نے ایمان کے ساتھ قدم بڑھایا اور خدا نے زبردست کام کیا۔ میلے کے اختتام تک 200 سخت گیر کمیونسٹ اور ملحد نوجوان یسوع کے پیروکار بن چکے تھے۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا، جیسے جدعون کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب خدا بولتا ہے اور اپنی مرضی کی تصدیق کرتا ہے تو ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور عظیم اور شاندار کام ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت و وسائی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت کے بارے میں ہے جو ہماری فرمانبرداری کے ذریعے کام کرتی ہے۔ آہم جدعون کی کہانی میں ایک اور موڑ آیا۔ قضا 8:27 ہمیں بتاتا ہے کہ جدعون نے مال غنیمت سے ایک سنہری افوید بنائی، جو اقتباس کے مطابق جدعون اور اس کے خاندان کے لیے ایک پھندا بن گئے۔ یہ تمہارے اور میرے لیے ایک انتباہ ہے کہ بڑی روحانی فتوحات کے بعد بھی ہمیں آزمائش اور بت پرستی کے خلاف جھکنا رہنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں جدعون کے مشن کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، خدا کی بات سنو۔ اگر وہ واقعی تمہیں بلا رہا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا، بالکل اسی وقت جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ دوسرا، خدا کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہو، چاہے وہ انسانی منطق کے مطابق سمجھ میں نہ آئے۔ تیسرا، یاد رکھو کہ خدا کے ساتھ تم کبھی بھی واقعی تعداد میں کمزور یا وسائل سے محروم نہیں ہوتے۔ چوتھا، خدا کی پکار پر ثابت قدم رہو، چاہے دوسرے شک کریں یا مدد کرنے سے انکار کریں۔ پانچواں، ہمیشہ ان فتوحات کے لیے خدا کو جلال دو جو وہ تمہارے ذریعے لاتا ہے۔ چھٹا، غرور اور آزمائش کے خلاف جھکنا رہو، چاہے تم نے بڑی روحانی فتوحات ہی کیوں نہ حاصل کی ہوں۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خدا تمہیں کہاں ایمان کے ساتھ قدم بڑھانے کے لیے بلا رہا ہے؟ وہ کون سا بظاہر ناممکن کام ہے جس کے لیے وہ تمہیں تیار کر رہا ہے؟ یاد رکھو، وہی خدا جس نے جدعون اور اس کے 300 آدمیوں کے ذریعے کام کیا، آج تمہارے ذریعے بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھو۔ تم دیکھو گے کہ خدا تمہاری کمزوریوں کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تم ایسی فتوحات حاصل کر سکتے ہو جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوں۔